عزیزان گرامی، درود پاک کے متعلق کتاب آب کوثر کا درس جو کہ ہم نے شروع کیا تھا، تو میرے پیر و مرشد جناب حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقشبندی قادری محمد پورہ شریف والے، آپ نے درود پاک کے متعلق یہ کتاب آب کوثر تصنیف فرمائی، اور بہت ہی آسان الفاظ میں آب کوثر کتاب تصنیف فرمائی گئی ہے، اور جس میں حدیث مبارکہ بھی لکھی گئیں، آیات مبارکہ بھی ہیں، اور باحوالہ گفتگو ہے، اور اس کا ترجمہ و تشریح بھی ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ بڑی ہی آسان کتاب ہے، آپ کو مشورہ ہے کہ آپ بھی آج ہی جائیے اور محمد پورہ شریف سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ آج کل تو مارکیٹ میں بک ڈپو پر بھی کتاب یہ موجود ہے۔ آپ کسی بھی اسلامی مکتبے پر جائیں اور آب کوثر کتاب جناب حضور قبلہ مفتی محمد امین صاحب نے جو لکھی ہے وہ طلب کریں، وہ کتاب آپ کو مل جائے گی۔ اپنے گھر میں رکھیں اور کتاب کا مطالعہ کریں، بلکہ کتاب کا بلند آواز سے درس دیا کریں، تاکہ آپ کے بچوں میں بھی درود پاک کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک نمازی آیا، اس نے نماز سے فارغ ہوتے ہی دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما۔ یہ سن کر حضور پر نور خاتم الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی۔ ذرا دیکھیے، غور سے سنیے، اے نمازی تو نے جلدی کی۔ کیا جلدی کی؟ کہ جب تو نماز پڑھے، پھر نبی کریم علیہ السلام نے آگے تعلیم فرمایا جب تو نماز پڑھا کرے تو بیٹھ کر پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر، یعنی نماز سے فارغ ہو کر پھر بیٹھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر، اور پھر جو اس کی شان کے لائق ہے، یعنی وہ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پھر کیا کر، مجھ پر درود پاک پڑھا کر۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس نمازی کو خود سکھا رہے ہیں کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر جو اس کی شان کے لائق ہیں، پھر مجھ پر درود پاک پڑھ، اور پھر فرمایا پھر دعا مانگ۔ پھر ایک اور نمازی آیا، اس نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا، تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو دعا کر، اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول فرمائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اس حدیث پاک کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ پہلے نمازی نے بغیر وسیلہ کے دربار الہی میں سوال کیا تھا، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سائل کو منع فرما دیا اور طریقہ بتا دیا۔ دوسرے نمازی نے بارگاہ خداوندی میں وسیلہ مصطفیٰ پیش کیا تھا، تو رب کائنات کے پیاری محبوب نے فرمایا کہ ہاں تو مانگ، اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے گا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد فارغ ہو کر بیٹھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ یعنی ہمارا معمول ہے کہ نماز کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، اور ذکر کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور پھر دعا مانگی جاتی ہے۔ بہت بڑے وظیفے ہیں نماز کے بعد، یعنی ذکر جو ہم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، اس کے علاوہ اور بھی وظیفے ہیں۔ آپ چوتھا کلمہ شریف پڑھیں، تیسرا کلمہ شریف پڑھیں، دوسرا کلمہ شریف پڑھیں، پھر آپ نماز کے بعد دعائیں جو ہیں وہ ذکر کے بعد دعائیں ہوتی ہیں، وہ دعائیں پڑھیں، پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسی طرح دیگر دعائیں ہیں وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ درود پاک پڑھ کر آپ اپنی دعا کیجئے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بھی حاضر خدمت تھے کہ جب میں نے نماز پڑھ کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، درود پاک پڑھا، اس کے بعد میں نے دعا کی، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو مانگ،
تجھے عطا کیا جائے گا، تو مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ عزیزہ نگرامی، ہمیں پتہ چلا حدیث مبارکہ کی روشنی سے کہ دعا مانگنی ہے رب تعالیٰ سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میری دعا قبول ہو جائے تو پھر مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ کیسا طریقہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، پھر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھو، تو پھر دعا مانگا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگنے سے پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں، پھر اپنے ماں باپ کے صدقے سے وسیلہ جمیلہ سے دعا مانگیں۔ تو جو آدمی اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یعنی طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ٹائم ٹیبل آپ کا یہ ہونا چاہیے، طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھیں، پھر آپ اپنے ماں باپ کے لیے پہلے دعا کریں کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو صحت و تندرستی عطا فرما، اگر وہ فوت شدگان ہیں تو ان کے لیے دعائیں رحمت کریں، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، اور پھر اپنے لیے دعا کریں، اپنی آل اولاد کے لیے دعا کریں، مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہی قبول ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔